اور یاد رکھیں شاہ رکن عالم کا مزار دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ ملتان شریف میں نہیں دیکھا تو جا کے دیکھا ہے۔ شاہ رکن عالم نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی۔ 750 سال پہلے تقریباً لوگوں میں علی سے محبت کرتا ہوں، علاقے کے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، شیعہ ہے، یہ کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر پیمانہ یہ ہے تو پھر فتویٰ بھی سنو وقت کے غوث کا، پس خدا مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ تو پھر سنو خدا بھی شیعہ، مصطفیٰ بھی شیعہ، جبریل بھی شیعہ۔ اگر پیمانہ یہ ہے تو پھر خدا کو بھی کہو یہ شیعہ ہے، مصطفیٰ کو بھی کہو یہ شیعہ ہے، جبریل کو کیوں؟ فرمایا خدا بھی علی سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی کرتا ہے، جبریل بھی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو پتہ چلا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ٹھیک ہے، یہ کہا انہوں 750 سال پہلے۔ پتہ چلا 750 سال پہلے بھی مولوی ایدان دائی سی جو علی سے محبت کرنے والوں کو رافضی رافضی کہتا تھا، رافضی رافضی۔ اچھا 1100 سال پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ایک بابا امام شافی نام کا ایک بزرگ گزرا ہے، انہوں نے کہا تھا لو کانا حب علی رفضن، اگر علی سے محبت کرنے کا نام رفض ہے یعنی شیعہ شیعہ ہے، گستاخے سے ابا ہے، اگر علی کا نام یہ ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي رَافِضِي، تو یہ شعر کوئی خوشی خوشی دا نہیں، یہ بھی میں گال سن لوں گا، یہ ساڑ ہے، یہ کی ہے؟ یہ مطلب 1100 سال پہلے بھی مولوی ایدان دا ہی، تو جدو 1900 سال پہلے بھی ایدان دا ہی، آج دے پتہ نہیں سید گھبرا کیوں جاندے ہیں، مولائی کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ وہ نہیں گھبرائے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تسی اتنا کہندے تے انجی صحیح، کسے دے آکھیاں نہ بندہ سنی ہوندا ہے تے نہ شیعہ ہوندا ہے۔ اور آخری بات سن لیں، آج نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ بابی ہے نہ دیوبندی، کوئی نہیں ہے۔ آج فرقے صرف دو ہیں، شیعوں میں بھی حسینی اور یزیدی ہیں، جی جی، شیعوں میں بھی حسینی اور یزیدی ہیں، جو حسینی مشن کے خلاف ہیں، جو حسینی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ بے شک اپنے آپ کو شیعہ کہیں، وہ یزیدی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یزید حلال حرام کی تمیز نہیں نہ رکھتا تھا، جو شیعہ کہلوا کے تمیز نہ رکھے وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے۔ سنیوں میں بھی حسینی اور یزیدی، دیوبندیوں میں بھی حسینی اور یزیدی، وابیوں میں بھی حسینی اور یزیدی ہیں۔ فرقے صرف دو ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ وہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں، بس فرقے دو ہی ہیں۔ اس لیے احباب گرامی میں تو ہر حسینی سے محبت کرتا ہوں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے احباب گرامی کیوں میں حسینی ہوں۔ آپ بھی یہ وابی سنی دیوبندی کی تفریق ختم کر دیں، فرقے صرف دو ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی، اور اسی پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ کیا وہ جو کربلا میں جو مولا حسین کے سامنے کھڑے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ روزہ رکھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، دستاریں بھی تھی، داڑیاں بھی تھی، سارا کچھ تھا کہ نہیں؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے بھئی، مسلمان نہیں تھے، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ جس کے سامنے کھڑے تھے کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، نماز وہ بھی پڑھتا تھا، دستار اس کی بھی تھی، داڑھی اس کی بھی تھی، عبادت اس کی بھی تھی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی عبادت ہی عبادت ہو، دونوں کی داڑھی داڑھی ہو، دونوں کی نماز نماز ہو، دونوں کا کلمہ کلمہ ہو۔ اب پتہ چلا کہ اس دن سے لے کر کلمہ وہی ہے جو حسینیوں کا ہے، اسی کا کلمہ ہے جو حسینیوں، جو مولا حسین کے ساتھ تھے وہ تھے حسینی۔ ڈر کڈ کے علی علی کریا کرو۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ میں کہتا ہوں مرید رازق نہیں، مجھے فکر ہو کہ میرے مرید رس جائیں گے، دوست رس جائیں گے، مقتدی ختم ہو جائیں گے، وہ مسجد والے ناراض ہو جائیں گے، نہیں، یہ کوئی ڈر نہیں۔ کیوں؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اور عزت کا عطا کرنے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ پراپو گنڈوں سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، جھوٹی سازشوں سے انسان ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو خدا ذلیل کر دے۔ سمجھ آگئی؟ بندہ کسی کا مارا بھوکا نہیں مرتا، خدا نہ کسی کو بھوکا مار دے۔ تو اس لیے کیا ڈرنا کسی سے؟
کیا خوف رکھنا کسی کا؟ بھئی ماننے والے ہم لا خوف علیہم کے ہوں تے ڈری روٹی تو جائیے، کیا مانا پھر ہم نے ان کو؟ کن کے ماننے والے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم ان کے ماننے والے ہیں اور خود خوف میں مبتلا ہیں۔ یہ کیا ماننا ہوا؟ نا نا نا، مخالفت سے نہ ڈرے، روٹی سے نہ ڈرے، رزق سے نہ ڈرے، اور کثرت اور قلت کے خوف سے نہ ڈرے۔ انہیں بندے لچ گئے، انہیں لگ گئے، زیادہ چلے گئے، تھوڑے رہ گئے، نہیں۔ قلت و کثرت جو ہے یہ معیار نہیں ہے، حق معیار ہے۔ تو حق یہ ہے کہ علی علی کرے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے، یہ سارے صحابہ نے کہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔